أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون سبحان اللہ. یہ آیا مبارکہ جو ہے قیامت کے دن اعمال کے تلنے پر اور میزان کے حق ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے. یہ ذہن میں رہے کچھ چیزیں جوہر ہوتی ہیں، کچھ عرض ہوتی ہیں. جوہر وہ شے ہوتی جو قائم بالذات ہو، جو بالذات اس کا وجود ہو، قائم ہو، اور عرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا اپنا وجود نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کپڑے پہنے ہوئے ہم نے، لباس ہے، یہ کپڑا جو ہے اس کا اپنا وجود ہے، اس کے اوپر جو رنگ ہے اس کا اپنا وجود نہیں ہے. کپڑا ہے تو رنگ ہے، کپڑا نہیں ہے تو رنگ نہیں ہے. اسی طرح دیوار کے اوپر جو رنگ ہے یہ بھی اس کا دیوار ہے تو رنگ ہے، دیوار نہیں ہے تو رنگ کہاں کھڑا رہے گا، رنگ بھی نہیں ہوگا. جو چیز قائم بالذات ہو اس کا تو اپنا وجود ہوتا ہے، جو چیز قائم بالذات نہ ہو اسے عرض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں یہ بول رہا ہوں نا، کلام کر رہا ہوں، ایک لفظ منہ سے جو بھی نکل رہا ہے نکل چکا ہے، اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کا وجود اب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا وجود. اب اسی طرح کر کے مثال کے طور پر کچھ بھی چیز آپ لے لیں، جی کلام ہو گیا، یا کوئی بندہ عمل کرتا ہے، کوئی فعل کرتا ہے، جی کوئی بھی کام ہے بندہ کر رہا ہے، اس سے صادر ہو رہا ہے. جیسے وہ کام کر کے ختم ہوگا تو اس کام کا وجود، اس کے فعل کا وجود نہیں ہوگا، یا ہوگا وہ وجود. جی یہاں پہ بیٹھ کے کوئی بندہ روٹی کھا کے چلا جائے تو بندہ کہے گا کہ یہاں پہ روٹی کھائی جا رہی ہے، ابھی اس کا وجود ہی ختم ہو گیا اس فعل کا. تو اب جو چیز جس کا وجود ہی ختم ہو گیا تو اس کو پھر کیسے تولا جائے گا، یہ ایک اشکال جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اب بھی آتا ہے. اب چھوٹے قسم کے لوگ جو ہے نا ان کے ذہن میں آتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اس نے بہت حد تک لوگوں کا یہ اشکال رفع اور دفع کر دیا ہے. پہلے لوگوں کو ممکن ہے زیادہ آتا ہو، جو اس طرح کے لبرل قسم کے لوگ تھے. اہل ایمان تو ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ میں نے اعمال کو تولنا ہے، تمہارے اقوال کو تولنا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں کہ جو کوئی بندہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے نا، اس لفظ کو بھی سنبھالنے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے بیٹھے ہوں، وہ لفظ بھی سنبھال لیا جاتا ہے. ایک لفظ ما یلفظ من قول، کچھ بھی بولتا ہے بندہ تو محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے. لیکن ظاہری طور پر اگر آج ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اس نے اعراض کو بھی محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے، عرض بھی محفوظ ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جیسے دیکھیں، میں نے یہ ہاتھ ہلایا نا، ایسے ہاتھ کو حرکت دی ہے، اب یہ حرکت ختم ہو گئی ہے یا نہیں؟ یہ کیمرہ ہے، اس میں سارا محفوظ ہو رہا ہے. اب اس ویڈیو کو آپ 10 سال چھوڑیں، 50 سال بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آج جو بیٹھے ہوئے میں نے ہاتھ کو حرکت دی ہے، جو کچھ میں بول رہا ہوں منہ سے سارے کا سارا محفوظ ہوگا، اسی طرح آپ کو دکھائی دے گا جیسا ہے. جی اس سے ثابت ہوا کہ حرکات و سکنات جو ایک فعل ہیں، اور فعل جو ہے اس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا، اس ویڈیو نے محفوظ کر دیا اور بتا دیا کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالی اسے عقل دے تو وہ انسان کے سے ظاہر ہونے والے اعراض جو ہیں، اس کے منہ سے نکلنے والے کلمات اور الفاظ جو ہیں اس کو محفوظ کر سکتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اسے محفوظ کیوں نہیں کر سکتا؟ سمجھائے مسئلہ؟ یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہے. آپ دیکھیں، ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں، ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے. اور پھر اس بات پہ اشکال کہ وزن کیسے ہوگا، جی اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ تو بھائی یہ دیکھیں،
جیسے آج کے دور کے اندر آلو تولنے کا، ہاں جی، سبزیاں تولنے کا ایک الگ ترازو ہے یا نہیں؟ سبزی تولنے کا ایک الگ ترازو ہے، اسی طرح کر کے سونا تولنے کا الگ ترازو ہے، 20 قسم کے ترازو آپ دیکھتے ہیں، اور اسی طرح کر کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ٹرک تولنے کے الگ الگ کانٹے ہیں، بڑے بڑے کانٹے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، آگے پیچھے جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں بڑے بڑے کانٹے، ان چیزوں کو تولا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھ لیں محکمہ موسمیات والے، وہ آپ کو اب باہر ہوا کا تناسب بتائیں گے، اتنی ہوا ہے باہر، ہوا کا تناسب بتا دیں گے، اور پھر حیران کن بات یہ کہ ہوا کے اندر موجود نمی کا تناسب بتائیں گے، صبح کو اتنی تھی، دوپہر کو اتنی تھی، شام کو اتنی تھی۔ اور بارش جو آ رہی ہے نا، بارش کو ناپنے کا بھی ان کے پاس ترازو ہے، کتنی بارش آ رہی ہے۔ سیلاب آ رہا ہے نا، وہ سیلاب کو ناپنے کا بھی ان کے پاس ترازو ہے کہ کتنے کیوسک پانی آ رہا ہے۔ بتائیں نا، ہے حیران کن بات یہ نہیں، ایک ایک چیز ناپنے کا آلہ ہے، بارش ناپنے کا آلہ ہے ان کے پاس ہے جی۔ پھر باہر جو ہے نا موسم باہر کا اور اندر کا یہ ناپنے کا آلہ ہے ان کے پاس، سردی کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، اسی پہ ہمارے گھڑی پہ لکھا ہوا آتا ہے، بعض اوقات آتا نہیں آتا۔ اچھا، پھر آپ چلے جائیں ڈاکٹروں کے پاس، ان کے پاس بخار تولنے کا آلہ ہے، وہ تول کے بتا دیں گے بخار کتنے۔ اب آپ ذرا خود غور کریں، بخار جو ہے یہ ایک جوہر تو نہیں، یہ تو ایک عرض ہے، یہ تو ایک عارض ہے جو بندے کو لاحق ہوا ہے، اس کا اپنا تو وجود کوئی نہیں ہے۔ بخار کا اپنا وجود ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اتر کے باہر بیٹھا ہو بخار؟ کہتے ہیں چڑھ گیا ہے اتر گیا ہے، چڑھ گیا ہے اتر گیا ہے، نہ چڑھتا دکھائی دیتا ہے نہ اترتا دکھائی دیتا ہے، بس محسوس ہی ہوتا ہے۔ جسے ہو رہا ہوتا ہے بخار، اس کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ضمن نے حدیث پاک سماعت فرمائیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا حضور گھر میں تشریف فرمائے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ اب یہ عرض کو بھی دیکھ لیں، کبھی آپ نے عرض کو اس طرح دروازہ کھٹکاتے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بخار کی دوائی دی ہے، انجیکشن لگایا تو بخار اتر کیسے جا رہا ہے سامنے؟ کبھی نہیں ہوا نا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کہ حضور نے پوچھو کون ہے؟ اس نے کہا جی حضور بخار ہوں میں۔ اس کے پاس بھیج دیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے پاس بھیجیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں جا، پھر فلاں قبیلہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، انہی کو جا کے چمٹ جا۔ اب وہ بخار گیا، قبیلے کے چھوٹے بڑے سب لوگوں کو چمٹ گئے، سارے بخار سے پڑے ہوئے۔ اور پھر آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہو، یا رسول اللہ بخار تو ہم سب کو لگ گئے، جاتے ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے بخار کو فرمایا، میں کہ یار ان کو چھوڑ دے، اب کہیں اور چلا جاتا۔ وہ چلا گیا، چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ گیا ایک ہی لمحے میں جی۔ اب یہ عرض ہے، تو اب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر عرض جو ہے وہ ایک جسم کی صورت اختیار کر کے آ سکتی ہے، تو پھر رب تبارک و تعالی جو ہے اگر ان اعراض کو، جو اعمال ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی اگر شکل دے دے، اعمال کو اچھی شکل دے دے، گناہ نیک اعمال کو اچھی شکل دے دے، گناہوں کو بری شکل دے دے، یعنی عالم مثال کے ذریعے انہیں جس میں مثالی دے دے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ قیامت والے دن ایک صورت تو یہ ہوگی کہ اعمال ہی تولے جائیں گے، دوسری صورت یہ ہوگی کہ اعمال کو شکلیں دی جائیں گی، جیسے حدیث پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، میں جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے نا جی، تو میں ایک طرف سے ایک حسین و جمیل شکل والا جو ہے نا عذاب آنے لگتا ہے اس کی طرف، حسین و جمیل شکل جو ہے نا وہ شکل والا شخص اس کے سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، ایک طرف حج آتا ہے، ایک طرف زکوٰۃ آتی ہے، صدقہ خیرات آتا ہے، اس طرح کی نیکیاں اس کی آ جاتی ہیں، میں وہ رات کو تہجد پڑھتا تھا تم۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے نا تو ایک پرندہ جو ہے نا وہ آ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کے سینے پر، اس کی طرف عذاب نہیں آنے دیتا، پوچھتا ہے وہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ رات کو جو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا میں وہ سورہ ملک ہی ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پرندے کی، خوبصورت پرندے کی شکل دی ہے، اسے عذاب سے بچانے کے لیے آ گئے، بتائیں۔ اور یہی سورج جو ہے نا خوبصورت شکل کے اندر قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مکالمہ کرے گی، بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کہ جہنم جائے وہ کہے گی مولا یا مجھے قرآن سے نکال یا اسے جہنم سے نکال،
یہ کہے گی رب تعالیٰ کی بارگاہ یہ تو وہ بندہ تھا تب تک سوتا نہیں تھا جب تک مجھے پڑھ نہیں لیتا تھا، آج اس کے جہنم جانے کا فیصلہ ہو گیا، مولا مہربانی فرما اسے نکال دے جہنم سے، یہ جہنم نہ جائے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پھر سورج جو ہے نا وہ بندے کو جنت لے جائے گی سورہ ملک سے، یعنی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شکل عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں بعد پھر ایسا بھی ہوگا کہ وزن جب ہوگا اعمال کا کہ کاغذ جو ہے نا جو لکھے جا رہے ہیں وہی تولے جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لایا جائے گا میزان پر، اس کے جو اعمال ہوں گے نا گناہ اس کے 99 دفتر رجسٹر 99 رجسٹر اکیلے گناہوں کے بھرے ہوں گے، ایک کم 100 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ راکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نگاہ جائے گی نا وہاں تک کھلا ہوگا، ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا اور 99 دفتر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کاغذ دے گا، اللہ فرمائے گا کہ یہ لے جا اس کا بھی وزن کروا لے، تو یہ تیری نیکی ہم نے سنبھال رکھی تھی۔ وہ دل میں ہی کہے گا اتنے 99 دفتر گناہوں کے اور یہ کاغذ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ جب وہ لے جائے گا جا کے اسے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا تو وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تو نے جو ایک بار کلمہ پڑھا تھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم نے وہی سنبھال رکھا تھا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وزن کاغذ کا نہیں ہوگا، یہاں پوری دنیا کے اندر اصول اور ہے یا نہیں؟ 1000 روپے کا نوٹ رکھ دیں دوسری طرف خالی کاغذ رکھ دیں، دونوں کا وزن ایک ہوگا ہے یا نہیں؟ اگرچہ ظاہری طور پر قیمتی 1000 روپے ہے یا نہیں؟ اس کی تحریر کا وزن نہیں ہوتا، یہاں پہ تحریر کا وزن نہیں ہوتا، لیکن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تحریروں میں وزن ڈال دے گا، جتنی قیمتی تحریر ہوگی اتنا وزن زیادہ ہوگا۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو اس لیے اس پر کسی طرح کا کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے ان کا وزن کر لے، جیسے چاہے یعنی جس کا بھی چاہے جیسے چاہے وزن کر لے، اعراض کا وزن کرے یا پھر ان اعراض کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوہر بنا دے، ان کو جسم عطا فرما دے، ان جسموں کا وزن ہو یا پھر کاغذ کا ہی وزن ہو، اور کاغذ کے اندر جتنا کسی کا، اب جیسے دیکھیں کسی بندے نے نیکی کی ہوگی، نیکی نماز سب نے پڑھی ہوگی، لیکن سب کی نماز کا وزن برابر نہیں ہے، رکعتیں 4 ہی پڑھی ہیں سب نے، وزن برابر نہیں ہے۔ ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے ہم نے، سب نے نماز پڑھی ہے، وزن سب کا برابر نہیں ہے۔ اب کسی کے وضو میں کوتاہی رہ گئی ہوگی، کسی کی نیت میں کوتاہی ہوگی، کسی کے اخلاص میں کوتاہی ہوگی، جی کسی نے نماز پڑھتے ہوئے کپڑے سیٹ کیے ہوں گے، ساتھ والے کو پتہ لگے کہ میں ایسے نماز پڑھ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ کہیں کہیں ریا اور سما آ گیا ہوگا۔ تو جیسے جیسے اب کئی لوگ ہوں گے انہوں نے نماز پڑھی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے، جیسے جیسے اخلاص بڑھتا جائے گا نا اس کی نماز میں، پڑھی اس نے 2 ہی رکھتے ہوں گی لیکن وزن اس کا بڑھتا جائے گا باقیوں کی بنسبت، ہے یہ نہیں؟ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بیچارے ماں کے دھکے مارنے کی وجہ سے آئے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، چل رولا ہی مکائی یار، ماں کہی رہی بار بار نماز پڑھ، چل جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ کئی اس لیے بیچارے آئے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، کئی شوق سے اٹھ کے آئے ہوں گے، کئیوں کو رات سے فکر ہوگی کہ نماز پڑھنی ہے، رات کو موبائل پر الارم لگا کے رکھا ہوگا، ان کا ثواب الگ ہوگا، ان کی جزا الگ ہوگی۔ کئی جو ہیں بیچارے ان کو اٹھائیں دھکے سے، جا بھائی، کبھی چادر کھینچنی پڑتی ہے، کبھی ان کی چارپائی ہلانی پڑتی ہے، تو وہ بڑ بڑ کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اب اس کا ثواب بھی ویسے ہی ہوگا۔ وہ کہتے ہو کہ ماں پیچھے پڑ جاتی ہے، نماز پڑھ جو خدا ہدایت دے، ماں سوئی رہے۔ کئی ہوتے ہیں لڑکے، ایک لڑکے نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ رات کو ہماری اماں جو ہے نا الارم لگا کے رکھتی تھی، جب وہ آنکھ لگتی تھی اس کی تو ہم الارم ہی بند کر دیتے تھے، نہ اماں اٹھے گی نہ نماز کے لیے ہمیں اٹھائے گی۔ جی بہترین طریقہ ہے ویسے۔ ہاں کہیں یہ نہ ہو کہ صبح صبح نماز پڑھنے اور اب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے چھینٹے پڑ جائیں اور بخشا جائے، مشکل کام ہے نا یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں والوزن یومئذ الحق، یہ ذہن میں رہے یہاں پر جو یومئذ ہے نا عربی میں، یہ نون تنوین آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یہ نون عوض کا ہے، مضاف الیہ یہاں پر عربی عبارت میں میں کہ یوم اذ کان قضا، میں کہ جس دن ایسا ہوگا، کیا مطلب؟
میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں جس دن ہم پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ان سے جن کو بھیجا گیا ہیں جی، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ہم ضرور ان پر بیان کریں گے اپنے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب تھوڑی تھے، ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، میں جس دن ہم پوچھیں گے نبیوں سے اور رسولوں سے اور لوگوں سے، میں اس دن ان کے اعمال کا وزن، اس دن ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ میں کہ یومئذ کان قضا، میں اس دن ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، میں اس دن عمل کا وزن ہونا یہ حق ہے، عمل کا وزن ہونا حق ہے، اس دن وزن ہونا ہے یہ حق ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے وزن کیسے ہوگا ہے جی، ترازو کیسا ہوگا، اس بات میں نہیں پڑھنا چاہیے ہے جی۔ اور یہ جو آج ہم ترازو دیکھتے ہیں نا دنیا میں 20 قسم کے 50-100 قسم کے ترازو ہیں، ان کو دیکھ کے ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس ترازو پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جنت کے اندر کیلے ہوں گے، پھل ہوں گے، ہر طرح کے میوے ہوں گے جنت میں ہے جی۔ جنت میں جو پھل انگور کا ذکر قرآن میں آیا ہے، رمان کا انار کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس طرح کی چیزوں کا کھجور کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ میں یہ چیزیں جنت میں ہوں گی، تو وہ صرف دنیاوی نام کے ساتھ اشتراک ہے، بس نام کے ساتھ اشتراک ہے۔ یہ بھی کھجور، وہ اسے بھی کھجور کہیں گے، یہ بھی انار اسے بھی انار کہیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک پھل کھائے گا نا اس میں سے 70 ذائقے ہوں گے، پھل ایک ہوگا ذائقے 70 ہوں گے۔ یہاں بتائیں ایک پھل کے 70 ذائقے ہیں تو پھر ان کی ماہیت ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ماہیت ایک نہیں ہو سکتی ان کی، وہاں کا لباس اور یہاں کا لباس ان کی ماہیت ایک نہیں ہے، ان کی حقیقت ایک نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ ہی ایک مخلوق بنائی ہے، الگ ہی ایک اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وہاں تک نہ کسی کا وہم جا سکتا ہے، نہ گمان جا سکتا ہے، نہ کسی کو سوچ سکتا ہے، ایسی نعمتیں ہم نے تیار کی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہوں گی بھائی؟ ان کے ساتھ ان کا تقابل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کر کے میزان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ حق ہے، ہاں اس کا وقوع حق ہے، اس پر وزن ہونا حق ہے۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے، میں صحابہ مسکین جانتے ہو، غریب مسکین کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ مسکین ہے۔ آخر فرمایا نہ، یہ وہ بندہ مسکین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اتنی نیکیاں کرے، پہاڑوں کی اتنی نیکیاں لے کر آئے، میزان پر آئے اور اس کا وزن ہو جائے اور اس کا فیصلہ ہو جائے یہ جنت جائے، لیکن اس کے گھر والوں میں سے اس کے گھر والے کھڑے ہو جائیں کہیں کہ یہ نیکیاں کرتا تھا، ہمیں نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا، یہ خود تو نماز پڑھتا تھا، ہم سوئے رہتے تھے، ہمیں ایسے چھوڑ کے چلا جاتا تھا مسجد۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکی نکال کے اس کے نام اعمال میں ڈال دے، ہاں جی ہم سایہ آ جائیں گے، وہ کہیں گے یہ خود تو نیکیاں کرتا تھا، کبھی ہمیں دعوت نہیں دی تھی اس نے۔ تو آ کر اسلام ارشاد ہے کہ اس وقت جو ہے اس بندے کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، پھر یہ حکم دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ یہ دیکھ لیں اس قدر لازم ہے ہم پر کہ ہم اپنے گھر والوں کو نیکی کی راہ پہ لگائیں، اور ہم جس سستی کے شکار ہیں یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ہماری نیکی بھی جا رہی ہوں گی۔ آج تو ہم کہتے ہیں دفعہ ہو مرے پڑا رہے ہیں، ہم نہیں اٹھاتے اس کو، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ آج تو سستی کے شکار ہو کہ ہم پڑھے ہوئے نا، ہم بھی پڑھے ہیں، ساتھ والے بھی پڑھے ہیں، بندہ خود اٹھ کے آتا ہے، بیوی سوئی ہوئی نماز نہیں پڑھتی ہو، نہ اسے کہتا ہے کہ تو بھی نماز پڑھ لے خدا کی بندی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بندہ پچھلی رات کو اٹھے اور پانی کا چھینٹا مارے نا اپنی بیوی کے منہ پر، وہ اس طرح کر کے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے، جب بیوی اٹھ کے پانی کا چھینٹا مار دے اس بندے کے اپنے شوہر کے منہ پر، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ آقا علیہ السلام جب اس طرح کرتے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق تبسم فرماتا ہے، اللہ بھی مسکرا پڑتا ہے۔ بتائیں کہ میرا بندہ دیکھو کیسے ہاتھ کے لیے اٹھا رہا ہے ایک دوسرے کو اور کیسے وہ ہڑبڑا رہا ہے، وہ بندہ اس طرح کرے تو ہمیں ہنسی آتی نا، خوش ہوتے نہیں ہوتے راہ کے کسی کو۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق دیکھ فرماتا ہے، مسکراتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ تو بتائیں کہ پھر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، قیامت والے دن آقا علیہ السلام نے کہ پھر نیکیاں ان کو دے کے گناہ ان کے اپنے نام اعمال میں ڈلوا کے وہ بندہ خود جہنم جا رہا ہو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ، میں جس کے وزن جو ہے نا میزان جس کے موازین وہ بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔
یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یار اس کی نیکیاں زیادہ ہوئی، وزن زیادہ ہوا ہے۔ وزن کس چیز سے بڑھتا ہے؟ اخلاص کے ذریعے، للہیت کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا تقوی اختیار کرے بندہ، تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا وزن کو بڑھاتی ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، میں جس کا عمل بھاری ہوا، جس کا میزان بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا نامہ اعمال، جس کا وزن جو ہے نا موازین، جس کا میزان ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، بس یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، وجہ اس کی یہ کہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ ظلم صرف مکے کا مشرک نہیں کرتا، یہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھے اینکر اور جتنے بھی سارے لبرل قسم کے لوگ ہیں، سارے چرچ کے نقصان پر تو چیخ رہے ہیں، رب کے قرآن کے جلنے پر ان کو دکھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر موت کیا ہوگی ایمان کی یار؟ جس کو چرچ کے جلنے کا دکھ ہو اور رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کا دکھ نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے جلنے کا دکھ نہ ہو۔ قرآن کریم پر گالیاں لکھ کے انہوں نے جناب واٹس ایپ کی ہیں تصویریں ان ذلیلوں نے، ان میں سے کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ وہ دوسرا جو ڈبل ٹینکر ہے تو پھرتا ہے نا، ٹینکر نامراد طاہر اشرفی حرام خور، وہ جا کے ان کے چرچ میں جا کے معافیا مانگتا رہا ہے۔ بتائیں، کل گیا وہاں جا کے معافیا مانگتا رہا، ان سے معاف کر دیں، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے آپ پر، ہے جی یہ تجھے ظلم نظر آ گیا، ان کے چرچ کو نقصان پہنچنا، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، قرآن پر گالیاں لکھ کے انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو گستاخیاں لکھ کے انہوں نے تصویریں واٹس ایپ کی آگے پیچھے بھیجی ہیں، اس کا دکھ نہیں ہوا تمہیں؟ اتنا بھی بندہ جو ہے نا وہ چاپ لوسی کرنے والا کتا لوسی نہ بنے کہ جناب اپنا دین ایمان ہی بھول جائے۔ یہ لوسی کتے ہیں، ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، جو بڑا دکھ آ رہا مگر بچ قسم کا انسان نہیں ہوتا تو عجیب بغیرتی ہے۔ ویسے ان کی بھی بوتھا اٹھا کے وہاں پہنچ گیا، جا کے رو کے ان سے جناب وہ معافی مانگ رہا ہے، میں معافی مانگنے ہیں مجھے امت کی طرف سے، آپ پر بڑا ظلم ہوا ہے، اسلام نے ظلم کر دیا آپ پر، یہ الفاظ بولے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام پر بہت بڑا دھبا لگ گیا، داغ لگ گیا۔ یہ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، یہ بھی ظلم ہے قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، کہ ان کو اس کا دکھ ہو تو قرآن کا دکھ ہی نہ ہو، قرآن پہ گالی لکھ کے واٹس ایپ کریں تصویریں، اس کا دکھ ہی نہ ہو ان کو، تو کون سے مسلمان ہیں یہ؟ کون سا کلمہ پڑھا انہوں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔